بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہیں ایک ایسا دین عطا فرمایا جو دین کامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے رہنے کے لیے ایک ایسا طریقہ پسند کیا ہے کہ جس کو دین کہتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب قیامت تک دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی اور دین و مذہب پر چل کر آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کیا ہوا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور اس پر آخرت میں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو برادران گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اور زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس کا ڈورا ٹوٹنے تک قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ خوشیاں کیسے منانی ہیں، غم کیسے گزارنے ہیں، تہوار کیسے منانے ہیں، مسلمانوں نے اپنی تقریبات کیسے انعقاد پذیر کرنی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات اور ارشادات واضح طور پر موجود ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی تقریبات اور تہواروں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تقریبات اور تہواروں کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور جیسے غیر مسلم اپنی تہوار مناتے ہیں مسلمان بھی ویسے ہی تہوار منانے لگ گیا ہے، اور بعض اوقات تو مسلمان ان کی نقالی میں ان سے بھی کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دین کامل عطا فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مسلمان سینے سے لگا کر رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جو دین اور شریعت دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی تو رات بھی دن کی طرح ہے۔ اتنے واضح راستے پر چھوڑ کر جانے کے بعد ہم مغرب کے پیچھے چلنے والے بنے، جہاں جا کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، اور مشرکین ہند کے پیچھے چلنے والے بنے اور ان کے رسوم و رواج کو فالو کرنے والے بنے اور ان کی نقالی کرنے والے بنے، تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان غیروں کی تقریبات میں اور ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو آئیے شریعت کی تعلیمات کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ قرآن کریم کی کئی آیات میں بتایا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم ہی نے ہمیں یہ بتایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خود خدا کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اس کا انکار کیا ہے اور تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، فَاتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اللہ نے تو کوئی بیوی نہیں بنائی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور اسی طرح قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ میں بھی یہ اعلان ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو ان سارے رشتوں سے، ان ساری نسبتوں سے اللہ پاک ہے۔ تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی ہیں اور خدا کا بیٹا بھی ہیں۔ تو گویا اب مسلمان جب کسی کو مبارکباد دیتا ہے تو وہ اس بات کی مبارکباد دیتا ہے کہ میں تمہیں خدا کے بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد دے رہا ہوں، یا نعوذ باللہ خود خدا کے پیدا ہونے کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ کرسمس میری کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کے جنم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح یہ شرک کا بول ہے، اور شرک کا بول اتنا وزنی بول ہوتا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بول کے عقیدہ اور بول کے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا اور معبود ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی تباہی لانے والا بول ہے کہ ساری دنیا کے ایٹم بم چلا دیے جائیں تو وہ اتنی بڑی تباہی نہیں لا سکتے جتنی بڑی تباہی یہ شرک کا ایک بول لاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں
اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ کے لیے کسی کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنے والے بنو۔ تو ناظرین کرام، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق خدا بھی ہیں اور خدا کے بیٹے بھی ہیں، اور یہ شرکیہ بول ہے مسلمانوں کی نظروں میں کہ اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دینا۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی ارشاد خداوندی ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ سے خود بھی کوئی پیدا نہیں ہوا اور اللہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ان تمام رشتوں اور نسبتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو جب کوئی مسلمان کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے عیسائیوں کو، تو گویا وہ اپنے عقیدے کو ذبح کرتے ہوئے اپنے عقیدے کے برخلاف یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں خدا کے بیٹے کی پیدائش مبارک ہو، تمہیں خود خدا کی نعوذ باللہ پیدائش مبارک ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ شرک کا بول ہے، اور اتنا سخت بول ہے، اتنی تباہی لانے والا بول ہے کہ دنیا بھر کے ملکوں کے پاس موجود ایٹم بم اگر چلا دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں لائیں گے جتنی تباہی یہ بول لے کے آئے گا۔ دنیا کے ایٹم بم کیا تباہ کریں گے؟ دنیا کو تباہ کر دیں گے، پہاڑوں کو کچھ نقصان پہنچائیں گے، کچھ سمندروں کے اندر نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ بول تو ایسا بول ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا کہ یہ بول تو ایسا بول ہے کہ اگر یہ زبان سے نکل جائے تو پہاڑ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور پہاڑ بھی پرزہ پرزہ بن کے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیا کون سا بول ان دعوا للرحمن ولدا، کہ کوئی آدمی اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان غیروں کی تقریبات اور تہواروں میں خصوصاً کرسمس کے موقع پر مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، کیک بھی کاٹتے ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے لباس بھی زیب تن کرتے ہیں، اور ان والی ساری حرکات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سارے وہ جو افعال کرتے ہیں مسلمان بھی ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یہ سب برخلاف ہے، اور کسی کو اس طرح مبارکباد دینا، آپ گویا اپنے عقیدے کے خلاف مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو صاف صاف شریعت کی تعلیمات ہیں کہ اس قسم کی تقریبات میں شریک ہونا، دنیا بھر کے علماء کا فتویٰ ہے کہ اس قسم کی تقریبات میں شرکت، اور وہاں کیک کاٹنا، مبارکباد دینا، اور تحفے تحائف پیش کرنا، اور ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے اعمال کو بجا لانا اور ان جیسے افعال کرنا، یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچنے والے بنیں۔ اللہ نے ہمیں ایک دین کامل دیا ہے، ہم اس کے اوپر چلنے والے بنے۔ رہ گئی رواداری اور ہمدردی، تو کیا رواداری اور ہمدردی صرف مسلمانوں کو ہی سوجھی ہے؟ عیسائیوں کے اوپر کوئی رواداری کا ذمہ دار عائد نہیں ہوتا؟ یہ رواداری میں بڑھ چڑھ کر اور عیسائیوں کے گرجا گھروں میں جا کر کیک کاٹنے والے مسلمانوں سے سوال ہے، کیا ان عیسائیوں نے کبھی آ کر آپ کی عیدگاہوں میں، آپ کی مسجدوں میں تکبیرات تشریق پڑھی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی، انہوں نے کبھی آ کر اس کا اعلان مسجدوں میں کیا ہے کہ ہم گرجا گھروں میں جا کر ان کے کیک کاٹ رہے ہیں؟ اور کیا عیسائیوں نے کبھی قربانی کے موقع پر آ کر جانور ذبح کیے ہیں کہ جی مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے؟ تو جیسے مسلمان ہماری تقریبات میں اور ہماری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم بھی مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں اور جا کر جانور قربان کرتے ہیں، قربانی میں حصہ لیتے ہیں، اور بھی اس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو ہم رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، مسلمان ایک خوبصورت دین کا مالک ہونے کے باوجود اگر غیروں کے نقش قدم پر چلے گا تو پھر قصور اس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ کو جواب دے بھی اسی کو ہونا ہے۔ رہ گیا یہود و نصارہ کو خوش کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا عیسائی دوست ہے، اس کو ہم خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اس اللہ کا اعلان ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا دین چھوڑ نہیں دیں گے۔ تو کیا اپنے دوستوں کی رضامندی
اور ان کی عارضی خوشی ہمارے لیے اتنی بڑی قیمت رکھتی ہے کہ اس پر ہم اپنا دین تک قربان کر ڈالیں گے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے تو رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑا اعزاز ہے اور اس کا حصول سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ تو جب اللہ کی رضا سب سے بڑی سعادت مندی ہے تو پھر اللہ کی رضا کے مطابق اس کے دین کی تابعداری اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے اندر ہی مسلمان کو زندگی گزارنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو غیروں کی تقریبات میں جا کر ان کی کسی چیز کو کاٹتا ہے، وہاں اگر وہ جا کر صرف تربوز بھی کاٹ دے تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے خنزیر ذبح کر دیا ہو اور خنزیر کاٹ کے رکھ دیا ہو۔ اتنی سخت اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مسلمان گرجا گھروں میں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ گرجا گھروں کے سائے سے بھی دور رہا کرو اور ان کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ یہ ساری تعلیمات اس لیے تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں کہیں عیسائیت کی طرف میلان نہ پیدا ہو جائے اور اپنے دین کامل کے بارے میں کوئی عیب جوئی، کمی، نعوذ باللہ اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے اور ان چیزوں کے اندر مسلمان آگے بڑھتے۔ بھئی یہ بھی آسمانی مذہب والے ہیں، ہم بھی آسمانی مذہب کے حامل ہیں، تو یاد رکھیے کون سا آسمانی مذہب اور کون سی آسمانی تعلیمات۔ انجیل نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کے سامنے اپنا دوسرا رخسار کر دو۔ یہ عیسائی آج کے کرسچن کیا اس تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کون ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کا افغانستان میں خون بہایا ہے؟ کون ہے جس نے عراق کے لاکھوں مسلمانوں کے خون کو پیا ہے؟ کون ہے جو آج بھی شام کے مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے؟ تو ہیں یہ یہودی ہی تو ہیں، یہ ہمیں رواداریوں کا سبق پڑھاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کوئی تم بھی تو رواداری اپنانے والے بنو، اپنے اندر بھی کوئی قوت برداشت پیدا کرو۔ مسلمانوں کے تم دشمن، مسلمانوں کے معصوم بچوں کی تم دشمن اور مسلمانوں کی عورتوں کے تم دشمن، اور آج ہمیں رواداری کا سبق پڑھانے آئے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ درندے اخلاق کا سبق پڑھانے لگ جائیں تو میرے محترم بھائیوں، تہذیبیں جنم نہیں لیتی، اخلاق وجود میں نہیں آتے، وحشت اور بربریت وجود میں آیا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے دین کامل کے ساتھ، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کیجئے اور مشرکین کے جتنے بھی یہ تہوار ہیں اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے جتنے بھی یہ تہوار ہیں ان کے اندر شرکت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ جو بھی افعال کرتے ہیں وہ شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، بدعات پر مشتمل ہوتے ہیں، کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے کفریہ افعال سر انجام دے گا، کیا وہ غیروں کی بدعات کو اپنانے والا بنے گا؟ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے غیروں کی رسوم و رواج کو اپنانے والا بنے گا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دن 25 دسمبر یوم پیدائش ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا یہ دن کس نے طے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل جو ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود رہے اور انہوں نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، 25 دسمبر تو بعد کی بات ہے۔ پھر ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کو عقیدے کے مطابق وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کچھ لوگ قتل کر سکے نہ انہیں سولی لٹکا سکے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آج بھی وہ پہلے آسمان پہ زندہ سلامت موجود ہیں اور قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور امت کی قیادت و سیادت کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے نہ اپنا برتھ ڈے زندگی میں کبھی منایا، نہ ان پر اترنے والی کتاب انجیل ان کے حوالے سے، ان کے یوم پیدائش کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں، بالکل خاموش ہے۔ اور پھر 350 سال تک خود عیسائی دنیا نے یہ دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر نہیں منایا۔ دراصل عیسائیوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے، عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے اور تاجروں نے اپنی تجارت کے پھیلانے کے لیے یہ مختلف روپ اپنائے اور ہتھ کنڈے آزمائے کہ دین کو ذریعہ بناؤ کسی چیز کے ترقی کرنے کا، اپنی تجارت کے کمانے کا۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو ٹری کا کام شروع ہوا وہ کیسے ہوا کہ ایک آدمی نے ایسی موم بتی بنائی جو بغیر اس تیل کے جلتی تھی۔ اس سے پہلے جتنے چراغ بنائے جاتے تھے وہ تیل کے ساتھ جلا کرتے تھے، اب جب یہ بتی بنی تو بغیر تیل کے جلتی، تو لوگ بڑی دور دور سے اسے دیکھنے آتے
اور اس کو خریدنا ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا تھا، بادشاہ اور وزیر اور اس قسم کے مالدار لوگ ہی وہ خریدتے اور اپنے روشنی کا سامان کیا کرتے تھے، جبکہ اس کا جو بانی تھا اور اس کا جو موجد تھا اس کا خیال تھا کہ اسے میں بزنس کے طور پر اس کو اور پھیلانے والا بنوں اور اس کو اور آگے بڑھانے والا بنوں۔ تو اس نے ایک اپنے عیسائی پادری دوست سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا اس کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز مذہب کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ جذباتی طور پر ان کے ایمان کا عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ نہیں ختم ہوتی۔ چنانچہ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ تم اپنی یہ 2-4 شمع بنا کے لانا اور میں عیسائیوں کے کو جمع کروں گا۔ وہ شمع بنا کے لایا بغیر تیل کے جلنے والی، اور عیسائیوں کو جمع کیا گیا، اور اس دن پادری نے خوب رو رو کر دعائیں کی اور روشن شمع جلتی رہیں، اور آخر میں اس پادری نے اعلان کیا تمہیں مبارک ہو، آج جو شمع یہ روشن ہوئی ہیں بغیر چراغ بغیر تیل والی شمعیں، ان کی برکت سے اللہ نے دعاؤں کو قبول کر لیا، آج کی مانگے جانے والی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر سارے عیسائی بڑے خوش ہوئے اور ان کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بیٹھ گیا کہ دعاؤں کی قبولیت کا تعلق اس ٹری کے بنانے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ چلتی چلتی پھر آگے مختلف شکلیں اختیار کر کے آج ٹری کی شکل اختیار کر گئی، کینڈل کی شکل اختیار کر گئی، اور مختلف چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کے دلوں میں عیسائیت کے بارے میں جو گوشہ ہے وہ نرم کرنے کے لیے کہ اگر مسلمان نہ ہو تو کم از کم اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، اور عیسائیت کو بھی وہ آسمانی مذہب اور آسمانی دین خیال کرنے والا بن جائیں۔ حالانکہ اب تو اس کا آسمانی تعلیمات سے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات برکات سے دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان غیر مسلموں کے تہواروں سے، چاہے وہ ہندوؤں کے تہوار ہوں، چاہے وہ یہود کے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، ان تمام تہواروں اور تقریبات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خوبصورت تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ غیر تو اس تہذیب کے مالک ہیں کہ ان کی اپنی تہذیب بھی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، فحاشی اور عریانی میں اور شرک اور کفر میں اور بدعات اور رسوم و رواج میں لتڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس گندی زندگی اور ان کے گندے افعال و حرکات سے بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔